محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہماری مسلسل اس پہ گفتگو رہی ہے کہ جس کی روشنی میں فضائل امیر المومنین اور پیغامات امیر المومنین علیہ السلام آپ کی گوش گزار کیا، تو آج اس سلسلے کی آخری مجلس جس میں سیرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کے آواز بلند صلوات اللہ لہذا جو ہستی صاحب کمال ہے، صاحب فضیلت ہے، اللہ نے اسی کو لائق اطاعت قرار دیا۔ مزاج انسانی ہے، فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان کو اگر کہا جائے کہ معاشرے میں سے کسی شخص کی اتباع کر، اور جب کہ انسان جانتا ہو اس شخص کو، اس فرد کو کہ جو کمالات کا مالک نہیں ہے بلکہ مجموعہ نقائص ہے، بلکہ وہ جرائم کو انجام دینے والا ہے، وہ نافرمانی خدا کرنے والا ہے، تو اگر وہ اپنے جرائم سے توبہ کر بیٹھا ہو، اپنے نقائص کو دور کر بیٹھا ہو، لیکن جب اس کے حالات ہمارے سامنے ہوں تو ہر صاحب عقل یہ کہے گا ہم اور اس نادان کی پیروی کریں جس کے عیوب ہمارے سامنے آیا ہیں، جس کے جرائم آج تک واضح تھے۔ تو تاریخ اسلام میں اگر دیکھیں تو کتنے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کے جرائم کی زندگی دیکھیں جو زمانہ جاہلیت میں مجسم جرم نظر آتے ہیں، ان کی زندگی دیکھیں تو غیر خدا کے سامنے ان کی پیشانیاں جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اگر ذات علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کریں تو ماں کی گود سے لے کر لحد تک علی کے دامن میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ دنیا والے علی کی ذات میں کوئی نقص تلاش کرے۔ تو اللہ نے یعنی ایسا ہادی اور راہبر بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے جو مجموعہ کمالات ہے۔ دنیا والوں نے اپنے مقامات پر یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دنیا والوں نے، ہمارے ہاں یہ روایت مقبول نہیں ہے لیکن پھر بھی یعنی جواب دینے کے لیے نقل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب کبھی میں بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تو میرے شکم میں علی اس طرح پیچ و تاب کرتے کہ میں بتوں کے سامنے سجدہ نہ کر پاتی۔ غیروں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ مادر علی ہوں یا علی کے باپ ہوں وہ صاحب ایمان تھے۔ یہ تو بغض علی میں دنیا والوں نے دوسروں کے ایمان کے تحفظ میں علی کے والدین پہ بالفرض اگر ان کی بات مان لی جائے تو اتنا تو واضح ہو گیا علی وہ ذات ہے جو شکم مادر سے لے کر لحد تک کبھی بھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا۔ دنیا والے اعتراض کرتے ہیں، کسی نے یہ اعتراض کر دیا، کہا کہ کعبے میں آنا یہ علی کے کوئی کمالات میں سے نہیں ہے، یہ علی کے کمالات میں سے نہیں ہے، یہ تو محض اتفاق ہے۔
ہم نے کہا اگر تم نے علی کا کعبے میں آنا محض اتفاق لگتا ہے تو قربان جاؤں، اے علی تیری عظمت پہ تیرا کعبے میں آنا دنیا والوں کو برداشت نہ ہوا، اسے محض اتفاق کہہ دیا، تو اے علی اگر تیرے اتفاقات کو دیکھے تو جائے ولادت خانہ خدا بنے، اور اگر تیرے اختیارات کو دیکھیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین بنے۔ علی کے اتفاقات کو دیکھیں تو مجموعہ فضائل و کمال نظر آئے، علی کے اختیارات کو دیکھیں تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد تو لہذا جو ہستی مجموعہ فضائل و کمال ہو وہ ہستی ہادیان برحق ہونے کی صلاحیت و لیاقت رکھتی ہے۔ یہ کسی اور کی شان میں نہیں گزرا، یہ علی کی شان میں رہا ہے کہ دنیا والے مسند خلافت پہ بیٹھنے کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن آنا پڑا ان کو پھر بھی دروازے علی ابن ابی طالب کا۔ تو معلوم ہوا یعنی علم میں بھی اگر افضل و اشرف ہیں تو وہ ذات علی ہیں۔ اس لیے اگر خزانہ رسالت میں جو ہمیں روایت ملی ہے اگر رسول کی نگاہ میں علم و فضل و کمال میں علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا اور علی اس کو چھوڑ کر علی کے در کا تعارف کرائے تو گویا رسول یہ فریضہ رسالت ادا نہیں کر رہے۔ بھئی رسول نے اپنی ہوائے نفس سے اپنی منشا سے تو کوئی کام انجام دینا نہیں ہے، جو اہل ہے جو لائق ہے رسول اللہ نے اس کے مطابق اس کو منصب عطا کرنا ہے۔ تو نگاہ نبوت سے دیکھا رسول نے پوری کائنات میں اگر کوئی دروازہ ہے صاحب علم و فضل صاحب کمال جس دروازے سے علم و نبوت کی خیرات ملے تو رسول نے اسی کے حق میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ کہ میں اگر شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، دروازہ فقط ایک ہے اور وہ ذات علی۔ علی سے جتنے دروازے کھلیں وہی راہ ہدایت کی طرف جائیں گے۔ دنیا والوں نے ایک روایت گھڑ لی، کہا کہ علی دروازہ ہیں تو فلاں پر نالا ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے۔ ذرا انسان سوچے کبھی کسی شہر کی بھی چھت ہوتی ہے، کبھی کسی شہر کی بھی چھت ہوتی ہے؟ اگر چھت بھی ہم مان لیں تو ذرا غور کریں دیواروں سے وہی چھلانگ کر جاتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، دروازے سے آنے والا شریف ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ذات علی مجموعہ فضائل، وہ ہستی اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ ان کی محبت ان کی مودت جیسے ان ہستیوں کی ولایت و محبت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ ان کی سیرت طیبہ ان کا کردار وہ بھی بعینہ ہی ویسے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کون علی؟ علی کی عبادت کی طرف دیکھیں، جیسے نور ولایت سے ہمارے دل جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں ذکر علی سے، اسی طرح کردار علی کو بیان کرنے سے ہم اپنے کردار کو اس لائق بنا پاتے ہیں
کہ بارگاہ الہی میں ہم گناہگاروں کا وہ نقص و عیب سے بھرا ہوا کردار قابل قبول ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. یہ باتیں بڑی بھاری ہوتی ہیں. اہل بیت کی تعلیمات، یہ کردار، یہ باتیں بڑی بھاری ہوتی. خوش نصیب ہے وہ جو ولایت علی کے سائے میں کردار علی میں بھی اپنی اصلاح کرے. دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. انسان باپ سے محبت کرتا رہے، باپ کی نافرمانی کرتا رہے، وہ باپ کہ جتنا محبت کا وہ اعلان کرے، باپ کی نگاہ میں وہ نافرمان کہلائے گا. باپ سے جتنی محبت کا اظہار کرے، معاشرے والوں کی نگاہ میں نافرمان کہلائے گا. کون علی؟ آئے اس علی کے کردار کے کچھ نمونے جس کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. علی کی ذات وہ ہے جو قسیم النار والجنہ. میں کہا کرتا ہوں کہ اے علی والو، فقط ولایت علی کا اقرار کر لینا ہماری نجات کی ضمانت نہیں دیتا. بے شک محبت اہل بیت شرط ہے اعمال صالح کی قبولیت کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے ولایت علی اقرار کر لیا ہے تو اب ہمیں میدان عمل سے بھاگ جانا ہوگا. اگر میدان عمل کی ضرورت نہیں ہے تو علی جو مجموعہ فضائل ہیں، پھر اس کو خدا کی بارگاہ میں عاجزی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر علی کو عبادت الہی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہے ہی وارث جنت، وہ تو ہے ہی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے. بتا دیا جب ہم وارث جنت ہو کر ہمیں عبادت کی ضرورت ہے تو تم نے جانا ہے ہماری محبت کی بدولت کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال بد ہمارے نور ولایت کے نور سے بھی محروم کر دیں اور جنت سے محروم ہو جاؤ. تو لہذا اس قابل بناؤ کہ نور ولایت دل میں رہنے پا جائے اور جس کی بدولت تم جنت کی اہل بن سکو. صلوات پڑھ دے محمد. کون علی؟ جب بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں تو چہرے پہ زردی ہوتی، مناجات جب کرے تو آنکھوں میں اس قدر آنسو کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جائے. راوی کہتا ہے جب میں نے ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ آپ حالت سجدے میں لمبی راز و نیاز، وہ مناجات امام علی، امام وہ مناجات پڑھ رہے ہیں اپنے رب کے حضور حالت سجدہ میں. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ علی کی آواز بند ہو گئی. میں نے سمجھا شاید رات کی تاریکی کی وجہ سے علی نے نوافل ادا کی ہیں، علی مناجات اور گریہ کرنے کی وجہ سے اب علی کی آنکھ لگ گئی ہے. میں جب علی مولا کے قریب جاتا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ علی کا جسد ایسے ہے جیسے خشک لکڑی کی طرح ساکن. علی کے بدن میں حرکت نہیں ہے، اس طرح علی کا وجود ساکن ہو چکا ہے. میں نے یہ سمجھا کہ علی کی روح پرواز کر گئی ہے، علی اس دنیا میں نہیں رہے. میں دوڑا دروازے جناب فاطمہ زہرا پر اور میں نے جا کر خبر دی کہ اے بنت محمد، علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. کہا تو نے کہاں دیکھا ہے؟ کہا فلاں مقام پر علی مناجات کر رہے تھے. اس واقعے سے آگاہ کیا. کہا اس طرح سے ایک مرتبہ علی خاموش ہو گئے. اب میں نے چیک کیا ہے، نہ علی میں حرکت ہے نہ علی میں سانسیں ہیں. فرماتی ہیں شخص تو نے یہ آج دیکھا ہے، علی جب بھی اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، جب بھی راز و نیاز کرتے ہیں، علی حالت غشی میں چلے جاتے ہیں.
یہ علی کا اپنے رب سے ملاقات کرنے کا دیکھیں کس قدر انوکھا انداز ہے. علی وارث جنت ہو کر اپنے رب سے ملاقات کرے تو علی کی یہ کیفیت ہو، اور ہم بے پرواہ ہو کر زندگی گزاریں، نہ ہمیں حلال محمد کا پتہ ہو، نہ ہم حرام محمد کو سمجھیں، فقط ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری نجات کے لیے ولایت اور محبت کافی ہے. ولایت اور محبت کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے. جیسے آج اپنی پراپرٹیز کے لیے کاغذات بنوانا ضروری ہے، جب تک ثبوت پیش نہیں کریں گے آپ کا وہ حق آپ کے حق میں ثابت نہیں ہوگا. ولایت علی، محبت علی کا یہ جو دعویٰ ہے، علی کی بارگاہ میں اس کا ثبوت سیرت علی سے دینا ہوگا. خدا کی بارگاہ میں اس محبت اہل بیت کا ثبوت سیرت اہل بیت کی شکل میں ادا کرنا ہوگا. فقط محبت کافی نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد رسول کون علی؟ علی کی کتنی عبادتیں ذرا ہم اندازہ کریں. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ایک جھلک امام کی عبادت کی کہ جس سے امام علی کی عبادت کا اندازہ ہوتا ہے. ملتا ہے کہ ہمارے چوتھے امام رات کی تاریکی میں اتنی عبادت کرتے، اتنی مناجات کرتے، اتنی نمازیں ادا کرتے کہ امام کا وجود اس قدر تھک جاتا، امام چل کر اپنے بستر پر نہیں جا سکتے تھے. بڑی ذمہ داری سے میں جب یہ روایت پڑھی تو ایک مرتبہ میرے اپنے وجود پر اثر کیا. شیخ عباس قمی نے منتهى الاعمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ امام عبادت الہی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بستر پر ایسے جاتے تھے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے. اللہ، یہ کب کیفیت ہوتی ہے؟ ذرا غور کریں. شب قدر ہم نے بھی اعمال کیے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اعمال کیے ہیں، لیکن ہمارا رات کو جاگ کر نماز و عبادت پڑھنا کس انداز سے تھا، اور علی ابن ابی طالب کا انداز زندگی کس انداز. صلوات پڑھے محمد اور دیگر بابا سے بلند السلام. اب دیکھیں امام اپنے بستر پر کس انداز سے جاتے ہیں. ایک بچوں کی طرح اپنے بستر پر. روایت کہتی ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس قدر سجود کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ کثرت سجود کی وجہ سے ایک گٹا پڑ گیا تھا پیشاب. اور یہی سیرت ہمارے علم خدا کی کہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام کی القابات آپ سنتے ہیں، سید الساجدین، زین العابدین. تو یہ امام کے جو القاب آپ سنتے ہیں، عابد. امام کی جو القابات ہیں، امام کے القابات میں سے ایک لقب ہے ذو الصفانات. اس لقب کو بھی یاد رکھیے کہ ہمارے چوتھے امام کا ایک لقب ہے ذو الصفانات. اس کا معنی کیا ہے؟ ذو الصفانات کہتے ہیں کہ جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں پہ گڈھے پڑ جاتے ہیں. ذو الصفانات کہتے ہیں اعضائے سجدہ پر کثرت سجود کی وجہ سے ویسے گڈھے پڑ جائیں. تو امام کا لقب سجاد بھی ہے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. سید الساجدین بھی ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار. زین العابدین بھی ہے، عبادت گزاروں کی زینت. لیکن ذو الصفانات بھی ہے،
یعنی عبادت الہی کثرت سجود کی وجہ سے اعضائے سجدہ پہ گڈے پڑ جاتے. اتنے روایت کہتی ہے، پانچویں امام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام کی روایت ہے کہ اس قدر سجود ہوتے تھے کہ سال میں 2 مرتبہ امام کے اعضاء سے اعضائے سجدے کو کاٹا جاتا تھا. اللہ، اعضائے سجدے پہ چھلکے اور گڈے اس طرح سے پڑ جاتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں آغا صاحب کیا تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ لیکن کثرت سجود کی وجہ سے، یعنی جو چھلکے پیدا ہو جاتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس میں خون نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سخت چھلکے سے چھلکا بنتا جاتا ہے، ایک گڈھا پڑ جاتا ہے. تو بہرحال یعنی اس طرح سے ان گڈھوں کو، ان نشانات کو، سجدے کے مقامات کو سال میں 2 مرتبہ کاٹا جاتا. اور امام نے، علماء نے نقل کیا، امام نے یہ وصیت کی تھی کہ ان گڈھوں کے جو چھلکے ہم کرنے والے، ان کو میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے. یہ وصیت کیوں وصیت کی تھی؟ شاید اس پیش نظر کہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو زین العابدین کے ہاتھ خالی نہ ہوں. روایت میں ملتا ہے، صاحب عنوان الکلام والے نقل کرتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جو اپنی وصیتیں کی تھی ان میں ایک وصیت یہ تھی، کہا کہ یا ابا الحسن، یہ شیشی میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کرنا. کہا اے سیدہ، اے فاطمہ، اس شیشی میں کیا ہے؟ کہا کہ گزشتہ رات خوف خدا میں گریہ کرتی رہی ہوں اور اس شیشی میں نے آنسو جمع کیے. جو خوف خدا میں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، اے ایمان والو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فاطمہ زہرا کا مقام، منزلت جو واضح ہے، اتنی عظمت کی مالک بی بی بھی خوف خدا میں آنسو جمع کرے شیشی میں اور وصیت کرے کہ میرے ساتھ دفن کیا جائے. کیوں؟ کہا علی، یا علی، زہرا کو حیا آتی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرے اور میرے ہاتھ خالی. اللہ، یہ وارثان جنت کی حالت ہے. ذرا ہم اپنے کردار کی طرف دیکھیں، ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں کہ اہل بیت اطہار جو وارثان جنت ہیں وہ عمل کی طرف اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر اعمال صالح کو انجام دے رہے ہیں، اپنے زمانے کے عبادت گزار بن رہے ہیں، اپنے زمانے کے سید الساجدین ہیں، اپنے زمانے کے زین العابدین ہیں، لیکن ہمارے دامن میں 5 وقت کی نماز ہی نہ ہو. ہم کہاں کھڑے؟ اسلام والی کب ہوگی؟ اہل بیت کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ کیا فقط ان کا اپنے لیے تھا؟ کیا ان پر اپنے اوپر فرض تھا وہ بارگاہ الہی میں عبادت کو انجام دے، اپنی نجات کی فکر کرے؟ نہ میرے دوست، یہ تو خود غرضی والی عبادت ہے. اہل بیت فقط اپنی نجات کی فکر میں نہیں آئے تھے اس دنیا میں، بلکہ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا تھا. اور ہادی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ امت محمد کی نجات کی فکر رکھتا ہے، جو اپنے ساتھ امت محمدی کی کامیابی کی فکر رکھتا ہے. مقصد کو سمجھے، اہل بیت کی سیرت کو، اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھے. وارثان جنت جب اعمال صالح کو اس قدر انجام دے رہے ہیں، اعمال صالح کا اس قدر اہتمام کر رہے ہیں، پھر ہمیں کس چیز نے بے نیاز کر دیا ہے؟ اسی ولایت نے. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت علی رکھ کے جو ہم نے احسان کیا ہے؟ نہ میرے دوست،
یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ولایت علی کو بے مانگے ہمارے دل میں عطا کر دیا ہے، لیکن اس ولایت علی کی لاج رکھنا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے بے مانگے جو چیز دے دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس نعمت کا شکر نماز کے ذریعے ادا کریں، اس نعمت کا شکر خدا کے اوامر و نواہی کے مطابق انجام دیں جو تعلیم خدا اہل بیت نے دی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اہل بیت کی سیرت کی طرف دیکھیں، اب دیکھیں چوتھے امام کی سیرت واضح ہوئی آپ لوگ کی کہ کس قدر امام کی عبادت، کس قدر امام اس قدر عبادت کے اپنے بستر پر جانے کے لیے ایک بچوں کی مثل اپنے بستر پہ جاتے ہیں، لیکن جب کسی نے کہا مولا آپ وارث جنت ہوتے ہوئے اور اپنے آپ کو اتنی مشقت میں، اتنی زحمت، تو آپ نے سید الرسل کی وہ روایت نقل کی، کہا کہ رسول اللہ کے سامنے جب کسی نے کہا تھا کہ اے رسول خدا، اللہ بھی آپ کے حق میں، یعنی جو قرآن میں فرماتا ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے تجھ پر نازل نہیں کیا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے۔ یعنی سید الرسل جو خدا کی طرف سے جو واجب تھا اس سے بھی بڑھ کر عبادت الہی کو انجام دے رہے تھے، تو اللہ بھی اپنے حبیب کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے۔ کہا کہ سید الرسل نے بھی یہ کہا تھا، جب ان سے لوگوں نے کہا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ رسول نے بتایا عبادت الہی انجام دینے سے اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا ثابت ہوتا ہے، تو جو عبادت سے منہ موڑے گویا وہ نہ مصطفیٰ کی نگاہ میں نہ ہم اہل بیت کی نگاہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہیں، چاہے وہ جتنا دعوی ولایت کرے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، ہم اہل بیت کی نگاہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اور جب امام علی کی عبادت کا ذکر کیا چوتھے امام کے سامنے، تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، یہ چوتھے امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، روایت کے جملے ہیں۔ یعنی امام کیا فرماتے ہیں کہ کون ہے جو علی کی عبادت کی طرح عبادت ہی انجام دے سکے؟ یعنی وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ چوتھے امام کی عبادت بہت زحمت کش ہے، بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہے، لیکن امام بتا رہے ہیں کہ میری عبادت میرے دادا علی کی عبادت کی نسبت بہت کم ہے۔ آپ ذرا خود اندازہ کریں، چوتھے امام کی عبادت کہ چل کر بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل بستر پہ جائیں، امام کی یہ کیفیت ہو جائے، جس سے اندازہ کریں کہ امام علی کی عبادت کیسی ہے۔ چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین۔ بعض خطبہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ لقب امام علی کو بھی نہیں ملا۔ میرے دوست اماموں میں تقابل نہ کر، چوتھے امام کا لقب زین العابدین ہے اور چوتھے امام کا لقب سید الساجدین ہے، لیکن امام علی کا لقب کیا ہے؟ سید العابدین۔ یعنی جن عبادت گزاروں کی زینت زین العابدین ہے، ان تمام عبادت گزاروں اور ان کی زینت سمیت تمام افراد کے سردار علی ابن ابی طالب۔ ایک
لفظ کو ہم دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اس ہستی نہ میرے دوست، یہ چوتھے امام خود سمجھا رہے ہیں کہ علی کی عبادت کی برابری نہیں کر سکتا، اور خود امام علی کا جو لقب ہے سید العابدین ہے، سید العابدین یعنی زین العابدین کا بھی سردار، تو یہ رتبہ بلند ہے۔ صلوات پڑھتے محمد کس قدر عبادت کی ہے اہل بیت نے، کس قدر اپنی پاک سیرت کے نمونے پیش کیے ہیں۔ بعض ارباب نقل کرتے ہیں علی کی بیٹی نے بھی ایک سیرت کا نمونہ پیش کیا ہے جو اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ کربلا میں حسین نے جو وصیتیں کی ہوں، لیکن ایک ایسی وصیت ہے جو حسین کو بڑی پیاری ہے۔ مفہوم روایت لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب، یا اختی زینب، اے میری بہن زینب، حسین کو نماز شب میں نہ بھلانا۔ نماز شب میں اس قدر تو یعنی علی کی بیٹی عالم غربت میں بھی نماز شب کو ادا کرتی ہیں کہ کبھی کبھار علی کی بیٹی بیٹھ کر نماز شب کو ادا کرتی ہے۔ جتنی بھی مشکل وقت آ گیا ہے علی کی بیٹی نے عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے بعض ارباب نقل کرتے ہیں جب شام کا بازار تھا، وقت نماز ہوا، علی کی بیٹی نے نماز پڑھنا چاہی، ہائے بازار تو بھرا ہے مجمع سے، اللہ جانے کن حالات میں علی کی بیٹی نے تیمم کیا، ہائے بے مکنہ و چادر علی کی بیٹی، جہاں پر شرابیوں کا سے بازار بھرا ہے، جہاں پر اشقیاء سے بازار بھرا ہے، جہاں پر علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے والے ہیں، جس بازار میں علی اکبر کا قاتل کھڑا ہے، جس بازار میں حسین کا قاتل کھڑا ہے، لیکن علی کی بیٹی نے سب کو چھوڑ کر اسی بھرے بازار میں اشاروں سے نماز کو ادا کیا، دنیا والوں کو سمجھایا، اے دنیا والوں، اے مقصد کربلا کو نہ بھلانا، ہم شاہ کے عزادار ہیں، ہم شاہ کے مقصد کو پہنچانے والے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوا، اے علی کی بیٹیوں نے اپنا شرعی وظیفہ کے مطابق بے مکنہ و چادر نمازوں کو ادا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگاروں کے حق محمد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آج کے اس درس و مجلس کا ثواب بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کو ارسال فرما، جو میرا اللہ و افطاری کا اہتمام کیا اس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ الہی بعظمت محمد